اور جو ہے سو پنگن گلستان وغیرہ کی جماعت سے جب وہ پڑھ چکے تو میں نے ایک روز اپنے والد محترم پیر طریقت غواث بحر معرفت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ محمد ظفر الحسین قادری حامدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا کہ ابا اب تو دینی تعلیم بہت انہوں نے حاصل کر لیا، مسئلہ مسائل اپنے جو ہے سو کتابوں سے یہ اخذ کر سکتے ہیں اور اچھی معلومات بھی حاصل ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب جو ہے سو انگلش 9 میں اسکول میں ان کا داخلہ کرا دوں۔ تو برجستہ ہمارے والد محترم نے کہا بیٹا وہ تمہارا ہے، تم میرے بیٹا ہو لیکن وہ تمہارا بیٹا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، تمہارے اوپر ہے، چاہے وہ تم لادینی علم سے حاصل کراؤ یا دینی علم حاصل کراؤ، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس علم میں کیا ہے، بڑے بڑے آئیے بی اے پاس کھاد چھیلتے ہیں لیکن ایک کم پڑھا لکھا مولوی اگرچہ مولوی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، سنت رسول ہے اس کے چہرے کے اوپر، تو بڑا بڑا آئیے بی اے پاس اس کے سامنے کرسی سے کھڑا ہو کر اس کے علم کی عزت کرتا ہے اور اسے اپنی کرسی پیش کر دیتا ہے۔ یہ تمہاری مرضی ہے، تم اپنے بیٹے کو جیسی بھی چاہو تعلیم دو۔ میں نے جب اپنے والد محترم سے یہ بات سنی اسی وقت میں نے تہیہ کر لیا کہ نہیں اب اپنے بچے کو اسکول کے لائن سے جو ہے سو دور ہی رکھوں گا اور دینی تعلیم ہی کی طرف رکھوں گا۔ پھر آقا دوالم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک کے وہ الفاظ کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اور اس کی جو ہے سو توضیح میں، اس کی وضاحت میں بعض محدثین نے جو فرمایا کہ علم دین ہی سیکھا جائے، بعض محدثین گئے جیسا بھی علم ہو وہ تمام علم جو ہے سو مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے، چاہے وہ جغرافیہ کا علم ہو، چاہے جیومیٹری کا علم ہو، چاہے میتھ کا علم ہو، لیکن اولیت جو ہے تو مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ اولیت یہ ہے کہ دینی تعلیم پہلے حاصل کر لی جائے، یعنی پہلے جو ہے تو قرآن کا علم حاصل کر لیا جائے، پہلے احادیث مصطفیٰ کا علم حاصل کر لیا جائے، پہلے فقہ کا علم حاصل کر لیا جائے، تاکہ جو ہے تو فقہ کا علم جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو قرآن کے مطالب اور احادیث کی تشریح یہ ساری باتیں اس کی سمجھ کے اندر اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر انسان جو چاہے وہ علم حاصل کرے، معاشیات کا علم حاصل کرے، اقتصادیات کا علم حاصل کرے، علم رمل حاصل کرے، علم جفر حاصل کرے، جان سا علم حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ میرے والدین کریمین کی بے پناہ شفقتیں اور ان کا عزم مصمم ہے کہ ہماری اولاد جو ہے تو علم دین مصطفیٰ کے زیور سے آراستہ رہے، انگلش کے زیور سے آراستہ ہو جانا یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو اس کی حیثیت بندر کی جیسی ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے تو اس کی حیثیت کوے کی جیسی ہے، کوئی جو ہے تو فلاسفر بن جاتا ہے تو اس کی حیثیت معمولی چرندے پرندے کی جیسی ہے۔ اسی لیے کہ ایک انجینئر کیا ہے، مکان بناتا ہے، مضبوط مکان کی بنیاد ڈالتا ہے۔ تو آپ بتاؤ ایک مکڑی ہے، مکڑی بھی اپنا جالا وہی بناتی ہے، 1000 طوفان آئے، 1000 آندھی آئے اس کا جالا ٹوٹ نہیں پڑتا ہے۔ اب بتاؤ اس کی انجینئرنگ کتنی عظیم انجینئرنگ ہے کہ وہ جہاں جالا بناتی ہے طوفان بھی اسے زود اثر اسے جو ہے اس کا ایسا انداز نہیں ہوتا ہے۔ آج اگر جو کوئی انجینئر مکان بنا لیتا ہے اس کی چھت سے بارش نہیں چھوئے تو کون سا بڑا کمال ہوا؟ ارے وہی کمال ہوا جو ایک مکڑی کے اندر کمال حاصل ہے۔ اگرچہ کوئی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتا ہے تو کون سا کمال ہے؟ معلوم ہے اگر چھت کے اوپر جو ہے سو ایک مرتبہ روٹی رکھی جائے، ایک بندر آیا اور آنے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ روٹی پڑی ہوئی ہے، کھایا اور چلا گیا۔ گھر کے لوگوں نے سوچا کہ بندر آ رہا ہے، چھت پہ رکھی ہوئی روٹی کو کھا لے رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ اس بندر سے کیسے چھٹکارا پایا جائے، روٹیوں کے اندر زہر ملا دیا، اور جب زہر ملا دیا تو عالم یہ ہے کہ روٹیاں بکھیر دی گئی چھت پر۔ جب چھت پر روٹیاں بکھیر جاتی ہے وہی بندر آتا ہے، اس نے کہا کیا بات ہے، بہت ساری روٹیاں بکھری ہوئی ہیں چھت کے اوپر۔ اس نے ایک روٹی کے قریب اپنا منہ لگاتا ہے، اسے سونگھتا ہے، پھر کچھ سوچتا ہے، چھونے کے بعد اس روٹی کے ٹکڑے کو یا اس روٹی کو اپنے منہ کے اندر نہیں ڈالتا ہے بلکہ وہاں سے واپس جاتا ہے۔ واپس جانے کے بعد بہت سارے بندروں کو لے آتا ہے، 2-3 بندروں کو لے آتا ہے، لانے کے بعد سبوں نے روٹی کو چھوا، پکڑا، اٹھایا، لیکن عالم یہ ہے کہ کسی نے استعمال نہیں کیا روٹی کا، اور روٹی کا جب استعمال نہیں کیا ہے تو اب عالم یہ ہے کہ سارے کے سارے 3-4 بندر واپس جاتے ہیں۔ اب جب پھر تیسری مرتبہ آتے ہیں تو 1-2 بندر نہیں ہیں، 10 بندر ہیں، جن کے پاس جو ہے تو ایک ہرے رنگ کی
کی پتی ہے، ایک ہرے رنگ کا پتا ہے، وہ لے کر آتے ہیں، اسے اپنی زبان پہ رکھتے ہیں، زہر ملی ہوئی روٹی کو کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد جو ہے تو پھر وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں، کوئی بندر مرتا نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ تریاق کہاں سے ملا ان بندروں کے اندر؟ اگر کوئی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا کر فخر حاصل کرتا ہے تو یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، اور ایسی ڈاکٹر کی جیسی صفت تو بندروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ وہ بھی جو ہے تو زہر کا تریاق جانتا ہے۔ اگر جو کوئی ڈاکٹر بیماری کے متعلق جانتا ہے، دوائیں جانتا ہے، تو بڑا کمال ہو گیا۔ لیکن ایک عالم دین جو ہوتا ہے، علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سینے کے اندر محفوظ ہوتا ہے، حقیقت معنی میں وہ ایسا ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ایسا انجینئر ہوتا ہے کہ وہ دل کا علاج کرتا ہے، روح کا علاج کرتا ہے، اور دل کی تعمیر کرتا ہے، روح کی تعمیر کرتا ہے، ذہن و فکر کی تعمیر کرتا ہے، اتنا بہترین انجینئر ہوا کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں فخر ہے کہ ہماری ماں نے، ہمارے والد مکرم نے جو ہے ہم دونوں بھائیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا۔ یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی تربیت کا اثر ہے۔ محترم حضرات، میری والدہ جب صبح اٹھتی مت پوچھو، نماز فجر کے بعد کچھ پانی پیتی اور پینے کے بعد پھر بیٹھ جاتی ہے، قرآن حکیم لے کر قرآن حکیم کی تلاوت ان کا شکل رہا، قرآن حکیم پڑھ رہی ہے اور جو ہے تو پڑھتے رہتی۔ ہم لوگ گھر کے افراد ناشتہ کر لیتے، ناشتہ کر لینے کے بعد اس وقت تک اس بوڑھی سے، اس بڑھاپے کی عمر میں بھی وہ اس طلب نہیں کرتے کہ ناشتہ لایا جائے، بس قرآن شریف کی تلاوت میں ہے۔ قرآن شریف تلاوت کرنے کے بعد شجرہ طیبہ جو حضور مفسر اعظم ہند حضرت علامہ مفتی ابراہیم رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان سے آپ جو ہے سو بیعت تھی، وہ جو ہے سو شجرہ طیبہ عالیہ رضویہ برکاتیہ کا ورد کرتی، اور ورد کرنے کے بعد جو ہے سو پھر قرآن حکیم کو سمیٹتی اور شجرہ طیبہ کو رکھتی، اور پھر کہتی، اپنی بہوؤں سے کہتی، اپنی بیٹیوں سے کہتی، اپنے بیٹوں سے کہتے، اپنی پوتیوں سے کہتی کہ بیٹے قرآن شریف کو رکھو اور تھوڑا ناشتہ لاؤ۔ جب ناشتہ دیا جاتا پھر وہ ناشتہ کھاتی اور پھر چائے پیتی، چائے پینے کے بعد پھر کچھ دیر آرام کرتی، اور آرام کرنے کے بعد پھر ہاتھ میں تسبیح ہوتی، بستر پہ ہوتی، کیا پڑھتی واللہ عالم بالصواب، وہ پڑھتی ہی رہتی۔ اور یہ جو ہے سو میں اپنے ہوش و حواس میں کم و بیش جو ہے سو 40 سال سے تو کنٹینیو دیکھ رہا ہوں کہ ان کا جو ہے سو یہی عمل رہا۔ اور جب ظہر کی نماز پڑھ لیتی تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد پھر عالم یہ ہے کہ کہتی کہ دعائے پنجسورہ لاؤ، پنجسورہ لایا جاتا، اس میں سورہ واقعہ کا واقعہ پڑھتی اور دعائے گنجلہ شورا پڑھتی، اور یہ کہتی کہ بیٹا ہم اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک کہ ہم اپنی جنت نہ دیکھ لیں۔ اس لیے کہ سورہ واقعہ کے پڑھنے کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ سورہ واقعہ پڑھنے والا جو عامل ہوگا وہ جب تک جنت میں اپنا مکان نہیں دیکھے گا اس وقت تک نہیں مرے گا، اور جب وہ جنت میں اپنا مکان دیکھ لے گا تو مر جائے گا۔ اللہ اللہ، یہ ان کا حسن ظن تھا، یہ قرآن حکیم سے ان کی عقیدت تھی، یہ سورہ واقعہ سے ان کی عقیدت تھی۔ اور الحمدللہ جب آخری وقت ہوتا ہے تو مت پوچھو، طبیعت خراب ہوتی ہے، اتوار کا روز ہوتا ہے، ہمارے دونوں بھائی آتے ہیں، ماں کی عادت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر چونکہ پرائیویٹ نوکری ہے چلا جانا پڑتا ہے، چلے جاتے ہیں، اور کچھ انہیں ہوش و حواس ہوتا ہے، منگل کا دن ہوتا ہے، رات گزرتی ہے، بدھ سویرے ہے، میری بہنیں ہیں اور جو ہے سو ہمارے گھر کی بہویں ہیں، سب موجود ہیں۔ اس وقت آنکھ کھلتی ہے اور کہتی ہیں کہ دیکھو میں نے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیا ہے، میں نے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیا ہے، اب میں دنیا میں نہیں رہ پاؤں گی۔ الحمدللہ بدھ کے روز یہ انہوں نے بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کے بعد جمعہ، شنیچر، اتوار اور آج جو ہے سو سوموار کے روز ان کے جسم سے ان کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو محترم حضرات، ایسی ہماری والدہ تھی، مخدومہ تھی، معظمہ تھی، پارسہ تھی، عابدہ تھی، متقیہ تھی۔ معلوم ہے ایک اور حضرت میری والدہ مخدومہ، اور اس کے بعد جو ہے سو پھر جب عصر کا وقت ہوتا تو عصر کی نماز پڑھتی، پھر عصر کے بعد تسبیح پڑھتی، پھر چائے نوشی ہوتی، اور اس کے بعد جو ہے سو عشاء کی نماز پڑھتی، پھر سو جاتی، اور ہمیشہ فجر کی نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ پہلے ہمیشہ ابا کے زمانے سے لے کر الحمدللہ اور جو ہے سو اخیر وقت تک جو ہے سو کچھ دنوں اس میں چھانٹ دی گیا، اخیر کے کچھ لمحات جب ان پہ جو ہے سو غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، چند دنوں یا مہینے 2 مہینے مان لیجیے کہ اینڈ سے
ایام میں جو ہے سو فجر سے پہلے جو ہے سو وہ اس سے پہلے جو ہے سو فجر سے پہلے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے وہ بیدار ہوتی، اپنی بہوؤں کو جگاتی، اگر جاڑے کی رات ہوتی بیٹی پانی گرم کر دو، وضو کرنا ہے، وضو کرتی، پھر تہجد کی نماز ادا کرتی، اور پھر بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہی ہیں گھر کے اندر چوکی پر، چھوٹی چوکی پر، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرتی، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہ قرآن حکیم کی تلاوت میں لگ جاتی۔ تو محترم حضرات الحمدللہ ہم دونوں بھائیوں کو اپنی ماں کی ذات پہ جو ہے تو اتنا فخر ہے اللہ رب العزت کی عطا سے کہ الحمدللہ ہماری ماں کو جو ہے تو پروردگار عالم کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آج ان کی بارگاہ میں ہم جو ہے تو ناتوار بیٹے جو ہے تو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم دونوں بھائیوں نے جو بھی کمی بیشی ہو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، پروردگارہ تو جو ہے تو اسے اپنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل جو ہے تو اسے قبول فرما، اور ہماری والدہ اور ہمارے والد کے لیے ہے ذریعہ مغفرت بنا، اور ان دونوں کو جو ہے تو جنت الفردوس کی حسین بہاروں میں آرام کرنے کے لیے جگہ عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین۔ الحمدللہ آج ہماری اس مجلس میں جہاں جو ہے تو اپنے وقت کی پوکھرا کی سرزمین کا عظیم فقیہ حضرت علامہ مولانا مفتی کلیم الدین صاحب مصباحی موجود ہیں، الحمدللہ استاد الشعراء، اور جو ہے تو اپنے وقت کا عالم دین اور بہترین جو ہے تو پروفیسر حضرت پروفیسر انجم کمالی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، یہ بھی ہمارے گھروں سے پرانے ان کے اپنے مناسب ہیں۔ الحمدللہ میری یہ گزارش پہ اتنی مجبوری میں بھی وہ تشریف لے آئے، پھر جو ہے تو حضرت شاعر اسلام مولانا منیر رضا حلیمی بھی الحمدللہ آ گئے، اور جو ہے تو پھر ہمارے جو ہے تو بیگو سرائے کی سرزمین سے تشریف لانے والے سمجھیے کہ حضرت علامہ مولانا مفتی اشتیاق احمد صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لائے ہیں، ان کا آنا بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور پھر جو ہے تو نقیب اسلام حضرت مولانا احمد شفیع صاحب بھی اسٹیج پہ موجود ہیں، اور بھی ہمارے بہت سارے نوجوان علماء ہیں جن کے نام ہمارے ذہن کے اندر محفوظ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سبوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان سبوں کے صدقے و طفیل میں ہم دونوں بھائیوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو ہے سو پنگن گلستان وغیرہ کی جماعت سے جب وہ پڑھ چکے تو میں نے ایک روز اپنے والد محترم پیر طریقت